پنو میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ فتنہ ہندوستان کے خوارج کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخلے کی کوشش ناکام۔ خوارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج اور ایف سی کے اہلکار شامل ہیں۔ خودکش حملے میں 3 شہری زخمی بھی ہوئے۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری۔ Pakistan has always been and remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations we've built between our countries. I would like to say that in the course of our previous meeting, we agreed to intensify our relations. And indeed, we have managed to get some things moving. Unfortunately, Pakistan is facing new catastrophes and disasters. وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات۔ پاکستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، پاکستان سے 2 طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان کو قدرتی آفت کا سامنا ہے، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ روس سے تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، روس سے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہش مند ہیں۔ روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ We have signed protocols in terms of how to promote our cooperation in the field of agriculture, in the field of iron and steel, energy, transport, corridor from Belarus and then Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan. I think this is a very important corridor. چین صدر نے کہا ہے کہ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا کہ تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ سی پیک 2 سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو چین کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے۔ شہباز شریف نے چینی صدر کی قائدانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی، دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر اعظم کی تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، علاقائی سلامتی، ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیراعظم کا بیجنگ سے سیلابی صورتحال اور ریسکیو امدادی سرگرمیوں پر ورچوئل اجلاس۔ وزیراعظم کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم کی مواصلات اور بجلی کی ترسیل نظام کی ترجیحی بنیادوں پر بحالی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے مکمل تعاون سے کام جاری رکھیں۔ ادارے متاثرین کی امداد، محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے مربوط تعاون کریں۔ بھارت کی ایک بار پھر چناب اور ستلج میں آبی جارحیت۔ 5 سپٹمبر تک راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ ستلج میں ہر یکے اور فیروز پور اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ ایک بڑا سیلابی ریلا قصور میں داخل ہونے کو تیار۔ جھنگ، کاڑا، ٹوبا ٹیک سنگھ، ساہیوال سمیت کئی شہروں میں ہائی الرٹ ہے تریمو۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور قصور کے مقام پر شدید سیلاب ملتان میں داخل۔ شگاف ڈالنے کے لیے ڈائنامائٹ نصب۔ کبیر والا میں 49 اور شاہ آباد میں متعدد گاؤں زیر آب۔ خانیوال میں ہیڈ سدھائی کے مقام پر 2 سے 4 گھنٹے اہم قرار دے دیے گئے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 881 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 41 افراد جاں بحق، 3100 دیہات اور 2900 مزاجات متاثر، 24 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب کہتے ہیں کہ مانسون کے 9ویں اسپیل کے تحت آئندہ 2 دن مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کٹاریاں میں برساتی نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ تک جا پہنچی۔ مختلف علاقوں میں اگلے 12 سے 14
24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت بیشتر شہروں میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ دریا راوی میں ہیڈ سدھنائی کے مقام پر 1,35,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ پشاور، بونیر اور محمد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل پھر جم کر برس پڑے۔ خیبر میں طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی، ایک شخص جان سے گیا، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ بونیر کے علاقے پیر بابا میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلیں مکانوں میں داخل، الرٹ جاری، مساجد سے اعلانات، مقامی افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، کئی رابطہ سڑکیں متاثر، کھڑی فصلیں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ محمد کے ندی نالوں میں طغیانی، پشاور میں بھی سڑکوں پر پانی جمع، BRT عارضی طور پر معطل، مالاکنڈ میں بٹخیلا، الا ڈھنڈ ڈھیری اور گردنواہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کالا باغ ڈیم کے ساتھ نئے صوبوں کے قیام کے بھی حامی، ملک میں صدارتی نظام کے حق میں بھی دلیل سامنے لے آئے۔ علی امین گنڈاپور نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، ضرورت کے تحت ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ بانی PTI بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں، وہ صدارتی انتخاب کے امیدوار ہوں گے تو ملک بھر سے جیتیں گے۔ نئے صوبوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے صوبے ہوں گے تو گورننس بہتر ہوگی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ 4 صوبوں پر چل رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کی حمایت کی، بولے بانی PTI سے کہوں گا کہ اچھی جمہوریت کے لیے ایک مرتبہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، مل کر بیٹھیں، بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں۔ پیپلز پارٹی NP اور JUI کی ایک بار پھر کالا باغ ڈیم کی مخالفت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تجویز مسترد۔ ANP سربراہ ایمل ولی خان نے ایک بیان میں کہا کہ علی امین کی 7 پشتیں بھی کالا باغ ڈیم کو زندہ نہیں کر سکتیں۔ JUI ترجمان خیبر پختونخوا عبدالجلیل جان نے منصوبے کو مردہ گھوڑا قرار دیتے ہوئے سوال کیا، وزیر اعلیٰ بتائیں کہ انہوں نے 350 ڈیم کہاں بنائے۔ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہمایوں فخان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ دریا سندھ میں سیلاب سے کچے کی آبادی متاثر ہوگی۔ سندھ میں بیراجوں کی کیپیسٹی 12 لاکھ کیوسک ہے۔ DG PDM سندھ سلمان شاہ کی GTV نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، کہا کہ 2022 کا سیلاب ہمیں بہت کچھ سکھا کر گیا۔ سیلاب کے حوالے سے پورے سندھ کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس مرتبہ سیلاب کے حوالے سے ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے۔ 9 لاکھ سے اوپر آنے والا ریلا سپر فلڈ کہلاتا ہے۔ ہماری تیاریاں سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم، ڈپٹی کمشنرز کو سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا سروے کروانے اور ریلیف کیمپوں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، فلڈ ریلیف کیمپوں اور ہر ٹینٹ سٹی میں مچھر مار اور جراثیم کش اسپرے کیا جائے۔ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے ہیں، تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پانی اترنے کے بعد بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اس چیلنج کے لیے پیشگی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ سٹی قائم۔ پانی PTI کی میڈیکل رپورٹ میں اہم انکشافات، میڈیکل بورڈ کی کان اور دانتوں کے حساس ہونے کی وجہ سے پہلی بار سپورٹیو مینجمنٹ کی تجویز، باقی صحت کو بورڈ نے درست قرار دے دیا۔ جنوری 2024 سے PIMS کے ماہر ڈاکٹرز بانی کا معائنہ کر رہے ہیں۔ جولائی 2024 میں بانی کے ذاتی معالج نے جیل کا آخری دورہ کیا تھا۔ اب تک 15 سے زائد ڈاکٹرز نے بانی کا چیک اپ کیا ہے۔ PIMS میڈیکل بورڈ نے حال ہی میں اڈیالہ جیل میں بانی کا معائنہ کیا۔ گورننس اور کرپشن معاملات پر IMF کے اعتراضات مسترد، پاکستان نے حالیہ رپورٹ میں اٹھائے گئے اعتراضات غیر حقیقی قرار دے دیے۔ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ IMF نے حقیقی جائزہ لیے بغیر سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی۔ سرکاری حکام اور ملازمین کے اثاثوں کی رجسٹریشن لازم قرار دی گئی۔ اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا عمل مستحکم کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج نے قیامت ڈھا دی، صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 17 بچوں سمیت 78 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی، 20 امداد کی متلاشی شامل، 42 فلسطینی صرف غزہ سٹی میں نشانہ بنے۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں حماس کے کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ، قحط سے 3 بچوں سمیت مزید 13 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے، مجموعی تعداد 361 ہو گئی، 130 بچے شامل۔
غزہ کے لیے امدادی 12 کشتیوں پر مشتمل بیڑا اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ، فلوٹیلا میں درجنوں کشتیاں شامل۔ امریکن صدر کو ایک اور جھٹکا، لاس اینجلس میں فوج کی تعیناتی غیر قانونی قرار۔ وفاقی جج چارلس بریئر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لاس اینجلس میں نیشنل گارڈ اور میرینز کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام قانونی اختیارات سے تجاوز ہے۔ لاس اینجلس احتجاج کو بغاوت قرار دینے کا جواز درست نہیں، شہری قانون نافذ کرنے والے ادارے احتجاج قابو کرنے میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ عدالتی حکم کے مطابق یہ تعیناتی 12 سپٹمبر تک مؤثر ہوگی اور تک دستے فوری واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ کی جانب سے فوج تعینات کرنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ سفارتی زرعی اور معاشی مشکلات میں مبتلا بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا، سعودی اور عراقی کمپنیوں سے بھارتی ریفائنری کو تیل کی فروخت بند۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی اراکو اور عراق کی سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنی سومو نے یورپی یونین کی جولائی میں عائد کردہ پابندیوں کے بعد روسی حمایت یافتہ بھارتی ریفائنری کمپنی نیارا انرجی کو خام تیل کی فروخت معطل کر دی۔ سومو اور نیارا کی جانب سے اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، جبکہ سعودی ارامکو نے بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ طے ملکی T20 سیریز اہم میچ میں پاکستان کو شکست، افغانستان نے 18 رن سے جیت اپنے نام کی۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا پائی۔ پاکستان کی 20ویں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں فتح، 7 سالہ تیمور وسیم نے انڈر 8 ورلڈ چیمپئن شپ جیتی۔ کوالالمپور میں چیمپئن شپ میں ٹیم ٹرافی پاکستان کے نام رہی۔ پاکستان نے 6ٹھی مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا۔ اعظم صدیقی نے انڈر 16 ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ بلال اشر نے انڈر 16 میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ریڈیو، اسٹیج اور ٹی وی کے معروف فنکار مقصود حسن کو بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ مقصود حسن نے ریڈیو پاکستان کراچی کے بچوں کے پروگرام سے شہرت حاصل کی۔ چھوٹے قد کے اس بڑے فنکار نے ٹی وی کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار نبھائے۔ اور ماہ ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مارکیٹوں میں لائٹیں، جھنڈے، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ۔ گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنیوں جگمگا اٹھا۔ 6 ستمبر بروز ہفتہ عید میلاد النبی پر عام تعطیل کا اعلان۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومتوں میں اسلام آباد میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔